ہمیں دنیا کو بھی قریب سے سمجھنا ہے اور آخرت کے معاملات کو بھی قریب سے سمجھنا ہے. اور وہ کیا سمجھنا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی ساری زندگی فروئی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. اس ناپائیدار دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی حقیقی زندگی کو ضائع نہیں کرنا. لے کر ہم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی اس آخرت کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ ضائع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہاں کے فوائد کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا استحقاق ختم کر رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری کلمہ ہے. جب ہم نے پڑھ لیا نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ادارہ اسلام میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے جی، دائرہ بھی ہے یہ ادارہ بھی ہے. دائرہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو چیز محاط ہو، یعنی جس میں گراؤ ہو. دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں گراؤ ہو، یعنی کہ ایک چار دیواری ہے بھائی، اس سے باہر نہیں نکلنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے باہر نہیں نکلنا. اگر باہر نکل گئے تو پھر گئے. یہ ہے دائرہ. ادارہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، اس کے قوانین، اس میں پابندیاں ہیں. آپ نے آج کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا تو اس کی اپنی ایک وردی ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے اور اس کے اپنے ایک معاملات ہیں. آپ کو وہاں پر ترقی کرنے کے لیے اور وہاں پر رہنے کے لیے ان قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے تو ترقی تو دور کی بات ہے، وہ ادارے میں ہی نہیں رہنے دیں. کہ جناب آج وردی پہن کر نہیں ہے، کل وردی پہننا ہو. آج آپ نے یہ وائلیشن کی ہے، کل آپ کی یہ وائلیشن جو ہے قبول نہیں ہو. آج آپ نے فلاں کیا ہے، کل ایسے نہیں ہوگا. دیکھیے چھوٹے چھوٹے ادارے اگر اپنے قوانین بنا سکتے ہیں تو جو دائرہ اسلام اور ادارہ اسلام ہے اس کے کوئی قوانین نہیں ہے، یہ بے لگام ہے. آج ہی مفتی صاحب ایک بات سنا رہے تھے جی، ایک بندہ کہیں دوسرے ملک میں گیا، وہ کہتا جی ہمارے مولویوں نے تو ہمیں پاکستان میں بڑا مقید کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے جی، یہ تو ادھر بچے بھی ایسے آ رہے ہیں مسجد ہے، یا عورتیں بھی آ رہی ہیں مسجد ہے، عورتیں مساج کر رہی ہیں مسجد ہے، مساج کر رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں مسجد ہے. ادھر یہ دین میں ادھر پابندیاں ہیں نہیں جو ملک پاکستان کے مولویوں نے لگائی گئی. دیکھیے یہ کتنی بڑی بدنامی ہے. ہاں جی، اور بدنام کرنے کے لیے آپ کے میڈیا کو اگر ملا ہے تو دین اسلام ملا، مسلمان ملے ہیں. مجھے بتائیے اختلافات کیا ہندوؤں میں نہیں، سکھوں میں نہیں ہے اور لوگوں میں نہیں ہیں؟ لیکن مجھے دکھائیں کہ دو عیسائی اپنے کسی دینی مسئلہ پر لڑ رہے ہیں، دو یہودی اپنے کسی دینی مسئلہ پر لڑ رہے ہیں. ہاں جی، دو کسی بھی دین کے ساتھ منسلک، بے شک وہ دین باطن ہیں سارے، وہ میڈیا پر لڑ رہے ہوں. اگر لڑا جا رہا ہے تو دین اسلام کے دو بندوں کا آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. حضرات گرامی قدر، مقصد یہی ہے کہ دین کو بدنام کیا جائے، دین اسلام کو، اور خام خواہ دین اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جائیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. کیوں؟ باقی جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں سب دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتے ہیں اور دنیا کے فوائد بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آخرت کچھ نہیں، بس ادھر ہی جو کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا، اٹھ لیا، بیٹھ لیا، جی لیا، سارا کچھ یہ ہے. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، یہ کچھ بھی نہیں. کتنا بڑا فرق! اسلام کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس مہمانی کی
بھی ہے، کوئی 2 دن کا مہمان، کوئی چند گھڑیوں کا مہمان، کوئی 2 سال کا مہمان، کوئی 1 دن کا مہمان، کوئی چند سالوں کا مہمان، کوئی جناب 40 سال کا مہمان، کوئی 20 سال کا مہمان، کوئی 70 سال کا مہمان، کوئی 100 سال کا، کوئی 1000 سال کا، کوئی 1200 سال کا، کوئی 1400 سال کا۔ سب سے زیادہ عمر جو میں نے پڑھی ہے، جو میں نے سب سے زیادہ عمر پڑھی ہے، وہ اسکندر ذوالقرنین کی پڑھی ہے، وہ ہے 1600 سال۔ یعنی تاریخ انسانیت میں جو میرے نالج میں عمر ہے سب سے زیادہ، وہ 1600 سال ہے، اور وہ ہے اسکندر ذوالقرنین، اسکندر ذوالقرنین کی۔ اور 1400 سال میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر پڑھی ہے۔ اختلاف رائے اور اختلاف روایت موجود ہے، ہو سکتا ہے۔ اور 1200 سال میں نے فرعون کی عمر پڑھی ہے، اور 1000 سال کے لگ بھگ میں نے نمرود کی عمر پڑھی ہے۔ اور اسی طریقہ سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی عمر مبارکہ بھی جو ہے 1000 سال کے لگ بھگ ہے۔ تو اسی طریقہ سے نیچے اوپر کچھ عمریں موجود ہیں، لیکن میں نے 1600 سال کے اوپر عمر نہیں پڑھی۔ دیکھیے 1600 سال حضرت اسکندر ذوالقرنین جیے، جنہوں نے خوب بادشاہت کی۔ کیا کیا؟ خوب بادشاہت کی پوری روئے زمین پر۔ اور ایسے نہیں، آج ہم نے کتنی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، بڑی ٹیکنالوجی، سائنس نے جی بڑی ترقی کی ہے، لیکن سائنس سے پوچھئے آسمان کا کنارہ کدھر ہے؟ کنارہ نہیں مل رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان ہے ہی نہیں، یہ تو دھواں ہی دھواں ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اوپر کیا ہے؟ دھواں ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیجیے چاہیے زمین کا کنارہ پوچھ لیں بھی، زمین کا کنارہ کہاں ہے؟ نہیں ملتا۔ اتنی بڑی زمین ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اس زمین کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ خشکی والا ہے، باقی 3 حصوں پر پانی ہے۔ کہاں جائے سائنس؟ کہاں جائے سائنس؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کا فرمان ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ بڑی کیا ہے؟ وسیع ہے۔ ہم شہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ گھس کر رہتے ہیں، پتہ جو ہماری نسل سمجھ پتہ نہیں زمین موک گئی، اللہ کی زمین پر موک گئی، اسی کتنے رہنا کے اسی سے 4 جی جناب 2 مرلے چ رہ رہے، اگر اسی مزید شادیاں کرنی 8 جی ہو جاؤں گے، پھر بچے ہوں گے، کتنے جاؤں گے؟ بھائی تھوڑا سا باہر نکلیں تو دیکھیں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور بندہ جدھر بیٹھتا ہے شہر آباد ہو جاتا ہے۔ ابھی بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ قبلہ قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک وقت تھا، ایک وقت یہ نہیں تھا کہ 100 سال ہو گیا، صرف کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی مفتی صاحب کہ یہاں پر بندہ بھول کر بھی نہیں ادھر آتا تھا، بھول کر کیا ادھر کی چور بہت ہے، ڈاکہ بہت ہے، فلاں ہے، ادھر جناب جو ہے بہت کوئی بھی نہیں رہتا۔ لیکن اب صرف ادھر کو شہر آباد نہیں ہے، شہر کے چاروں طرف کو جاؤ تو شہر حیران کن انداز میں آباد، کیا حیران کن انداز میں کہ اتنا بڑھ گیا یہ 15-20 سالوں میں جناب۔ اب آپ کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ اور بندہ سمجھ رہا یار یہ گندم تے 4.5 بندے تھے، پوری نہیں آتی، پتہ نہیں کا جاتی ہوئے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چل رہا، کچھ بھی نہیں ختم ہوتا۔ ہاں جی سب چیزیں چل رہی، کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی ہے، جو پایا ہے، جانور ہے، انسان ہے، سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور سب کو وہی کھلا سکتا ہے۔ اچھا تھوڑا کھانا کس کا ہے بنا؟ تھوڑا کھانا چونٹی کا اور انسان کا۔ کس کا؟ چونٹی کا اور انسان کا۔ زیادہ کھانا کس کا ہے؟ جانوروں کا۔ کن کا؟ جانوروں کا۔ اچھا انسان کو اور چونٹی کو فکر ہے کہ جمع کر لو، چونٹی بھی جہاں سے ملے لا کے ڈھیر لگا دیتی، اور انسان جانور ہے کہ بے تحاشا کھاتا ہے،
لیکن اس کو کوئی فکر نہیں، ایک ٹائم پہ کھا لیا، اس کے بعد اللہ ان کو اور بھی دے دے۔ ہاں یہ انسان ہے کہ حلال حرام جو بھی ملتا ہے جمع کری جا رہا ہے، روٹیاں 2 کھانیاں، کئی جگہ بہت جمع کر کے بیٹھے نے، انہوں نے 24 گھنٹے 2 کھانیاں، بلکہ ایک ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں جی، جو زیادہ جمع کر کے بیٹھے ان کی نیند بھی پوری نہیں، اڑ جاتی ہے، کھانا بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ یہ اپنی قبر کو کھانا کر رہے ہیں۔ اب اسکندر ذوالقرنین بادشاہ جس نے مشرق میں بھی سفر کیا، قرآن کا ذکر ہے، جہاں سورج نکل رہا ہے، جدھر سے سورج نکل رہا ہے وہاں بھی سفر کیا، اور جدھر سے سورج جدھر غروب ہو رہا ہے وہاں پر بھی سفر کیا۔ یہ جہاز کدھر ہے، یہ کدھر ہے، ساری یہ سائنس کی ترقیاں، لہذا ان ترقیوں کو فری سمجھو۔ ہم سمجھتے ہیں سپیکر بنایا سائنس نے، موبائل بنایا سائنس نے، بنایا سائنس نے، پنکھا بنایا سائنس نے، بجلی بنائی سائنس نے۔ کیا اللہ جل مجد الکریم نے کسی انسان کی زندگی کو کمپلیٹلی ان چیزوں کے اوپر موقوف کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جہاں پنکھا نہیں چلتا کیا لوگ مر گئے؟ جہاں پنکھا نہیں چلتا، ایئر کنڈیشن نہیں چلتا، لوگ مر گئے؟ نہیں، زندہ ہیں، بلکہ ان کی عمریں ایئر کنڈیشن والوں سے زیادہ ہیں، اور کام بھی ان سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو دھوپ میں رہنے کے عادی ہیں وہ کام بھی ان سے زیادہ کر سکتے ہیں ایئر کنڈیشن میں رہنے والے برائلروں سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس ترقی نے تو ہمیں برائلر بنایا، اور جس جہاز پر اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے اگر ہم اسی قدرتی نظام پر رہیں تو ہم بڑے قوی ہیکل اور طاقتور۔ حضرات محترم، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہیں، بلکہ ہم اس لیے ان سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔